السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 2-3 دن پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ نیب کے احتساب کا رخ اب اپوزیشن کی بجائے حکومت کی طرف ہونے والا ہے، تو اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیب کو ناکام ادارہ قرار دیا ہے اور اس کا جواب چیئرمین نیب نے بھی ٹکا کے دیا ہے۔ وزیر اعظم کو نام نہیں لیا وزیر اعظم عمران خان کا، لیکن یہ کہا ہے چیئرمین نیب نے کہ نیب پہ تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو آئین کا کچھ پتہ نہیں ہے، قانون کا کچھ پتہ نہیں ہے اور نیب قوانین کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کی ریسنٹلی گزشتہ روز جو تنقید ہوئی، چائنا کے حوالے سے تقریب تھی، وزیر اعظم عمران خان نے اس تقریب سے خطاب کیا ہے اور بات ہو رہی ہے چائنا کی اور پاکستان کی دوستی کی، تعلقات کی، چائنا کی ڈیولپمنٹ کی۔ تو اس میں اچانک وزیر اعظم صاحب کو نیب یاد آ گیا اور کرپشن یاد آ گئی۔ بڑی مثالیں دیں چائنا کی کرپشن ختم کرنے کی، لیکن پھر اس میں یہ کہا کہ نیب جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے کرپشن ختم کرنے میں۔ پھر چیئرمین نیب نے راولپنڈی میں نیب کی تقریب سے خطاب کیا ہے، اس میں پھر کرارا جواب دیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی اور نیب کے درمیان جو چپکلش شروع ہوئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آگے کیا ہونے والا ہے، اس بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، وزیر اعظم عمران خان نے تنقید تو کی ہے، لیکن میں آپ کو یاد یہ ضرور دلانا چاہوں گا کہ 2-3 دن پہلے میں نے پروگرام کیا تھا، اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک تو نیب کے احتساب کا رخ جو ہے بدلنے والا ہے۔ اب اپوزیشن کے ساتھ ہلکی پھلکی میوزک تو نیب چلائے گا، تھوڑے بہت کیسز اپوزیشن کے خلاف چلتے رہیں گے فیس سیونگ کے لیے، لیکن جو ٹارگٹ ہوگا اب ایسا لگ رہا ہے، اور یہ میری انفارمیشن تھی جو میں ابھی بھی شیئر کر رہا ہوں، اور اس انفارمیشن کو ابھی جو ڈیولپمنٹ ہونے شروع ہوئی ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انفارمیشن میری ٹھیک تھی، درست تھی۔ میں نے بہت سارے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا تھا، اپنا ویلاگ بھی کیا تھا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چائنا کے حوالے سے تقریب میں جب پاک چائنا دوستی، فرینڈ شپ، ریلیشن شپ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، پھر چائنا میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے سابق سفیر نے، چائنا کے سفیر نے بتایا تھا کہ 450 وزراء لیول کے لوگوں کو سزائیں دی ہیں چائنا نے جو کرپشن میں ملوث رہے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ایسا کچھ ہو تبھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کرپشن کے بغیر نہیں ہو سکتی، کرپشن کے خاتمے کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ نیب، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب ہمارے ہاں کرپشن کے خاتمے کا ادارہ بنایا گیا 20 سال پہلے، پھر کہہ رہے ہیں کہ غالباً 22 سال، پھر کہہ رہے ہیں کہ 23 سال، مطلب 20 پھر 22 پھر 23 سال پہلے۔ تو لیکن نیب کرپشن کے خاتمے میں ناکام ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک جملہ یہ کہا ہے، آغاز ہو گیا ہے، مجھے ایک جملہ نہیں لگ رہا، یہ آغاز ہو گیا ہے۔ نیب کو پیغام دے دیا، وزیر اعظم نے میسج کنوے کر دیا کہ بھئی آپ ٹھیک نہیں کام کر رہے۔ نیب کے حوالے سے اپوزیشن کے خلاف جب نیب کام کر رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم صاحب بھی خوش تھے، اس وقت ان کے کابینہ کے ممبران، ان کے ساتھی بھی خوش تھے، پوری حکومت خوش تھی، بلے بلے کر رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، شاباشی دے رہے تھے نیب کو۔ جی نیب بڑا غیر جانبدار اور آزاد ادارہ ہے، وہ ہمارے انڈر میں نہیں ہے، اور یہ جو اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا۔ اپوزیشن نے بہت بڑی کرپشن کی ہے، جیسا پی ٹی آئی میں کرپشن ہو ہی نہیں رہی، موجودہ حکومت میں ہو ہی نہیں رہی۔ موجودہ حکومت کے اسکینڈلز پہ بھی میں ذکر کروں گا، آتا ہوں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے میسج کنوے کر دیا ہے، کیونکہ یہ میسج اس لیے کنوے کیا گیا ہے کیونکہ اس میں نیب نے اپنا جو ریڈار ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف موڑ دیا ہے، ریڈار کا رخ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف موڑ دیا ہے۔ اب احتساب جو ہے اپوزیشن کا نہیں
بلکہ حکومت کے لوگوں کا ہونا ہے آنے والے دنوں میں۔ جو نواز شریف اور شہباز شریف اور نون لیگ کے ساتھ معاملات جو ڈسکس ہو رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، انڈر اسٹینڈنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ ساری کہانیاں، سارے معاملات چل رہے ہیں، تو اس کے بعد شہباز شریف کو ملک سے باہر جانے سے روکنا اور شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنا، عدالت کی توہین عدالت کا مرتکب ہونا حکومت کا، تو یہ سارے معاملات اور یہ سب یعنی نواز شریف کا باہر جانا یہ ڈیل کا حصہ تھا، یہ معاملات طے شدہ تھے، لیکن PTI حکومت جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے راولپنڈی یا مقتدر قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ کہیں، جو بھی نام دے دیں، ان کے اور PTI حکومت کے درمیان یعنی خان صاحب اور سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے درمیان معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں، اس وقت تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ نیب نے اپنے احتساب کا رخ بدلنا شروع کر دیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا ہے رنگ روڈ اسکینڈل جو ہے، اس میں وزراء کے نام آئے ہیں، زلفی بخاری استعفیٰ دے چکے ہیں، غلام سرور خان کا نام آ رہا ہے، بہت ساروں کے اور بھی نام آ رہے ہیں، تو یہ PTI کی طرف آغاز ہو گیا تھا اسی دن جس دن یہ اسکینڈل کی کہانی آئی تھی اور زلفی بخاری نے استعفیٰ دیا تھا، اسی دن میں نے پروگرام کیا تھا اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر کہ اب نیب کے احتساب کا رخ جو ہے وہ PTI کی طرف مڑنے والا ہے، آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے گا۔ اس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اپوزیشن کے معاملات تقریباً طے ہونے والے ہیں یا طے ہو رہے ہیں، اور امکانات اس کے بھی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی بھی چیئرمین سینیٹ کے لیے بحال ہو جائیں۔ یہ بھی آپ میں دوسری مرتبہ ذکر کر رہا ہوں اس کا بھی، تو اگر بحال ہو گئے تو پھر آپ سمجھ لینا کہ میری خبریں درست تھیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے نیب پر تنقید کی ہے، آج یہ آغاز کر دیا ہے، میسیج کنوے کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں چیئرمین نیب نے آج جو راولپنڈی میں تقریب تھی نیب کے حوالے سے، نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے، نیب راولپنڈی کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، اس کے حوالے سے اس میں تقریر کی ہے۔ پہلے تو نیب کے راولپنڈی کی تعریفیں کی ہیں، اس کے بعد چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ افسوس ہے کہ آج کل نیب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، نیب پر تنقید کی جاتی ہے کہ نیب احتساب ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا، نیب کا قانون جو ہے وہ بھیانک قانون ہے، کالا قانون ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ یہ وہ لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں جن کو آئین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، قانون کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور نیب قوانین کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ نام تو نہیں لیا چیئرمین نیب نے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے، وزیر اعظم عمران خان کا، لیکن وزیر اعظم کے تنقید کا جواب اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ چیئرمین نیب نے وزیر اعظم کو جواب دیا ہے، عمران خان کو، یعنی ان کو کہا ہے کہ ان کو آئین، قانون اور نیب کے قوانین کا کچھ پتہ ہے نہیں، بس ایسے ہی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو نیب شفاف احتساب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی اب آغاز، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آغاز ہے PTI حکومت اور نیب کے درمیان چپکلش شروع ہونے کا، یا ان کے درمیان لڑائی کا، محاذ آرائی کا۔ تو وزیر اعظم عمران خان اور PTI کے حکومت کے حوالے سے میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ فرماتے رہے کہ جی، ابھی تک فرماتے رہے ہیں، آج بھی گزشتہ روز جو تقریر کی ہے اس میں بھی کہا ہے کہ جی پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ہوگا، کرپشن کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ بھائی کون سی کرپشن کی بات کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی کو کرپشن کے خلاف کارروائی سمجھتے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ وزیر اعظم صاحب کے اپنے خلاف اپنے اوپر الزامات نہیں ہیں، ہیلی کاپٹر کیس کہاں چلا گیا، فارن فنڈنگ کیس جو ہے کہاں چلا گیا، کیا باہر کے ممالک سے، ایجنسیوں سے، اداروں سے، ریاستوں سے پیسے لے کر آنا اور ایجنڈے پر کام کرنا، ان کے یا ایجنڈے پر مبینہ طور پر، تو کیا یہ کرپشن میں شمار نہیں ہوتا؟ کیا اپنا گھر جو ہے سینکڑوں کینال کا گھر جو ہے وہ غریبوں کے گھر تو آپ نے گرا دیے لیز نہ ہونے کی وجہ سے کہ جی لیز نہیں ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اپنا گھر آپ نے جو ہے وہ ریگولرائز کرا دیا، اور چند ٹکوں کے عوض
کم پیسوں پر آپ نے ریگولرائز کر دیا؟ کیا ریاست مدینہ کے حکمران اس طرح ہوتے تھے؟ آپ کس کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی اسکینڈل آیا ہے، رنگ روڈ اسکینڈل، اس میں جو وزراء کے آپ کے ساتھیوں کے نام آئے ہیں، تو کیا آپ کے وزراء ملوث ہوں گے؟ آپ نہیں ہیں ان میں، آپ تو سربراہ ہیں وزراء کے، آپ کابینہ کے سربراہ ہیں، آپ کیسے ملوث نہیں ہو سکتے؟ وزیر اعظم کیسے بری الذمہ قرار دیے جا سکتے ہیں؟ کیا میڈیسن جو مہنگی ہوئی اتنی، تو عامر کیانی صاحب، ان کو آپ نے سیکرٹری جنرل رکھا ہوا ہے پارٹی کا، پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل عامر کیانی ہیں، جو وزیر صحت تھے اور جن کے دور میں 100% سے کم از کم 100% اور زیادہ سے زیادہ 400% تک میڈیسن مہنگی ہوئی ہے۔ سب لوگ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، یہ تو عام غریب آدمی بھی لے رہا ہوتا ہے، بڑا آدمی بھی لے رہا ہوتا ہے، تو یہ غریبوں کی کمر آپ نے توڑ دی ہے، مہنگائی اتنی کی ہے، کرپشن آپ کے اداروں میں، آپ کے وزراء، آپ کے ارد گرد، آپ کے ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جب عامر کیانی کے خلاف میڈیسن مہنگی ہوئی تو عامر کیانی کے خلاف کرائے شروع ہوئی، اپوزیشن بھی چیخی چلائی، تو اور جب وزیر اعظم کو یہ احساس ہوا آخرکار کہ جی واقعی میڈیسن مہنگی ہوئی ہے، ادویات مہنگی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد ان کو وزارت سے تو ہٹا دیا، لیکن ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل برقرار رکھا ہے۔ تو اب پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا جاتا ہے، ڈالیں نا جیل میں، نیب کے حوالے کریں، ایف آئی اے کے حوالے کریں عامر کیانی کو، کیوں نہیں کر رہے؟ تو اپنے لوگوں کی کرپشن کا آپ نے دفاع کرنا ہے، یا آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی جو آپ کے ناک کے نیچے ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ کو کرپشن نظر آ رہی ہوتی ہے صرف اپوزیشن کی، کیونکہ آپ منصف نہیں ہیں، آپ کو اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح خسرو جو بختیار ہیں، تو ان کا نام بھی آیا ہے۔ خسرو بختیار کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ آپ نے ان کو 2 وزارتیں دے دی، ایک کی بجائے ایک واپس لے لی، 2 اور دے دی، تو آپ تو انعامات کی بارش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا جو بی آر ٹی اسکینڈل ہے اس کا کیا بنا؟ پرویز خٹک معلم جبہ کیس ہے، اس کا کیا بنا؟ پرویز خٹک کے خلاف دیگر الزامات ہیں، عاطف خان کے خلاف الزامات ہیں، آپ کے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں غلام سرور خان ہیں، آپ کے زلفی بخاری ہیں، آپ کے وزیر مذہبی امور جو ہیں نور الحق قادری ہیں، تو کون سا آپ کا وزیر، آپ کا ساتھی بچا ہوا ہے جس پر الزامات نہیں ہیں کرپشن کے؟ اور جو بڑے بڑے اسکینڈل، آٹا کیسے مہنگا ہوا، چینی کیسے مہنگی ہوئی، یہ ادویات کیسے مہنگی ہوئیں، جو مہنگائی بڑھی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ مہنگائی کنٹرول نہ کرنے کے چکر میں حفیظ شیخ کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ آپ نے اسد عمر کو وزیر خزانہ لگایا، اس نے ٹائم ضائع کر کے کچھ مہینے قوم کے ٹائم ضائع کیا، قومی خزانہ بھی خرچ کیا، مراعات بھی لیں، تنخواہیں بھی لیں، کیا بھی کچھ نہیں، الٹا قوم کو خسارے میں ڈال دیا۔ تو ان کو بھی نااہلی کی بنیاد پر آپ نے ہٹا دیا۔ یہ نااہلی صحیح نہیں صرف نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے کہ قوم کا وقت برباد کیا، پیسہ برباد کیا، اور کیا بھی کچھ نہیں، الٹا نقصان ہی کیا۔ تو ان کو سب کو جیل میں ڈالنا چاہیے نا، آپ کو صرف اپوزیشن ہی کیوں نظر آتی ہے؟ علیم خان گرفتار ہوئے تھے، کس چکر میں گرفتار کیا تھا نیب نے؟ کرپشن کے الزامات میں نا۔ تو علیم خان کا کیس کہاں چلا گیا؟ زلفی بخاری کو استعفیٰ کیوں لیا؟ زلفی بخاری کو جیل میں ڈالتے پہلے، جس طرح خورشید شاہ کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے 2 سال سے، ثابت بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب شہباز شریف کو آپ نے کیس جیل میں ڈالا تھا، اپوزیشن لیڈر، موجودہ اپوزیشن لیڈر، خورشید شاہ سابق اپوزیشن لیڈر، نواز شریف سابق وزیر اعظم، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، آپ ان کو تو جیل میں ڈال دیتے ہیں بغیر ثبوتوں کے، اور جیل میں ڈالنے کے بعد مقدمات بناتا تھا نیب کہ اب خورشید شاہ کے خلاف کون سا مقدمہ، 500 ارب روپے کا کیس بناؤ جی، کہ 500 ارب روپے سے زائد اثاثے بنائے ہیں خورشید شاہ نے، اور یہ آمدن سے زائد اثاثے ہیں، اور اب وہ کیس ثابت نہیں ہو رہا۔ اب 1 ارب 20 کروڑ روپے یا 22 کروڑ روپے پہ نیب آ کے کھڑا ہے کہ جی 1 ارب 22 کروڑ یا 20 کروڑ کی خورشید شاہ نے کرپشن کی ہے۔ تو آپ کو جب نیب کو آپ استعمال کر رہے تھے، نیب کی جو
تاریں ہیں وہ کہاں سے ہلتی ہیں، ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ حکومت کے کنٹرول میں بھی شاید نیب کبھی کبھار نہیں ہوتا، جو بڑی طاقتور قوتیں ہیں پاکستان کی، نیب تو ظاہر ہے ان کے انڈر میں ہوتا ہے۔ چیئرمین نیب صفائیاں جتنی بھی پیش کریں جی، نیب بڑا شفاف احتساب کرتا ہے۔ شفاف احتساب کر رہا ہوتا تو چیئرمین نیب نے جاوید چودھری کو کیسے کہا تھا کہ ہم حکومت کے لوگوں میں ہاتھ اسی لیے نہیں ڈال رہے کیونکہ اگر حکومت کے لوگوں کو ہم گرفتار کرنا شروع کریں گے تو حکومت گر جائے گی۔ یعنی یہ اس وقت آپ حکومت کو ٹائم دے رہے تھے، مہلت دے رہے تھے کہ جی حکومت چلتی رہے، حکومت کرپشن کر رہی ہے، حکومتی ارکان، عہدیدار، وزراء کرپشن کر رہے ہیں تو کرنے دیں، حکومت نہیں گرا سکتے کیونکہ آپ کو حکم نہیں تھا۔ جو سلیکٹرز تھے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے تو نیب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب سلیکٹرز کے اور عمران خان کے درمیان بھی معاملات کوئی نارمل نہیں رہے، اچھے نہیں رہے، تو اب نیب بھی اس طرف جا رہا ہے جس طرف مقتدر قوتیں جا رہی ہوتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ یا سلیکٹرز جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں، ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں سب لوگوں کو۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے بہرحال آغاز کر دیا ہے نیب پر۔ ویسے تو نیب کی طرف سے آغاز ہوا ہے، جو رنگ روڈ اسکینڈل جو نیب نے شروع کیا، وزراء کے نام آئے ہیں، انویسٹیگیشن شروع کی ہے نیب نے، تو اس پر ہی مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ نیب اب اس طرف جا رہا ہے، اپوزیشن کی بجائے پی ٹی آئی حکومت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب مزید اسکینڈلز سامنے آ سکتے ہیں، امکانات اس کے قوی ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے، پی ٹی آئی کے وزراء کی اور حکومتی عہدیداروں کی کرپشن کے مزید اسکینڈلز آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی حکومت اور نیب کے درمیان محاذ آرائی آنے والے دنوں میں بڑھنے کا قوی امکان ہے۔ یہ میری انفارمیشن بھی ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔